تفسیر چل رہی تھی، تقریباً 36 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ ماقبل آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے دو جو آپ کے مبلغ تھے وہ کفار کے پاس گئے، تبلیغ دین فرمائی۔ پھر حضرت شمعون کو بھیجا گیا، آپ نے بھی تائید فرمائی، اور وہاں پہ حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ کا تائید کرنا۔ پھر جب قوم ان کے خلاف ہوئی تو قوم کو جا کر سمجھانا، یہ سب واقعہ بیان ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا تھا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور تم سب کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کو آخرت کی جانب مائل فرمانے کے لیے کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ وہ آخرت پر ایمان لے کر آئیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ دنیا میں، کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں پر غور و تفکر کریں اور اس سے ذات باری تعالی کے وجود پر ایک دلیل قائم کر کے اس کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت کی جانب مائل ہوں، ایمان قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایک نشانی تو اللہ نے بیان فرمائی تھی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ یہ 33ویں آیت تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں کہ زندہ کیا ہم نے اسے اور نکالا ہم نے اس سے اناج، تو یہ لوگ اس اناج میں سے کھاتے ہیں۔ یہ ایک نشانی بہت ہی عظیم نشانی ہے۔ آخرت میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا میں ہمارا کوئی جنم وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد سے لے کر ایک وقت مقرر ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، اس وقت تک ہم ایک مقام پر رہیں گے جس کا نام ہم قبر رکھتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے نزدیک اصل میں جو ایک گڑھا ہوتا ہے اسے ہم ویسے عرف عام میں قبر کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً قبر سے مراد وہ مقام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جانے تک جس مقام پر ہم رہیں گے وہ ہمارے لیے قبر ہے۔ اب چاہے وہ درندے کا پیٹ ہو، چاہے وہ سمندر کی تہہ ہو، چاہے وہ ہم آگ میں جل کر راکھ وغیرہ بن جائیں، چاہے ہمیں زمین میں دفنا دیا جائے، یہ ہمارے لیے قبر ہے۔ اور یہ جتنا بھی پورا عرصہ ہے، جتنا ٹائم پیریڈ ہے، اسے ہم کہتے ہیں برزخ، اور اس کو عالم برزخ کہہ دیا جاتا ہے۔ برزخ اصل میں معنی ہوتا ہے رکاوٹ، تو چونکہ یہ درمیانی عرصہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک رکاوٹ کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ جب یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی یعنی عالم برزخ پورا ہو جائے گا تو ہم اٹھا لیے جائیں گے، تو اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر ہمیں قبر میں رہنا ہے قیامت تک۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی، جس کا انشاءاللہ آگے تذکرہ آ بھی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائے گا، اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ وہاں جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا تھا اس کا حساب و کتاب ہوگا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا، نیکوں کو ایک اعلیٰ مقام جس کا نام جنت ہے اس میں ڈالا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہے، رسولوں کی اطاعت نہ کی، رسولوں کی رسالت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے معبود ہونے کا اقرار نہ کیا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم ہمارے رب کا تیار کردہ عذاب کا مقام ہے، اور جنت ہمارے رب کی طرف سے انعامات اور رحمتوں کے اظہار اور بہت ساری نعمتیں برکتیں حاصل کرنے والا مقام ہے۔ وہاں پہ نیک پرہیزگار اللہ کی اطاعت گزار بندے رہیں گے۔ تو اب ہمارا چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا، کفار اس عقیدے کا انکار کرتے تھے، تو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بطور نذیر پیش فرمائی کہ زمین کو غور سے دیکھو کہ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں اگ رہی ہوتی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ اور آپ نے ڈاکومنٹری فلمز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جیسے افریقہ کے جنگلات وغیرہ دکھاتے ہیں، قحط سالی پڑ جاتی ہے، بالکل زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور جانور بھوک اور پیاس سے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی زمین جو پہلے بنجر تھی ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں، دریا بہنے لگ جاتے ہیں، اور جانور خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ویسی ان کے صحت بن جاتی ہے زبردست قسم کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی ہے کہ جو رب
دنیا میں ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کو زندگی دینے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ جب ہم اپنے سامنے ہونے والے اس واقعے کو دیکھ کر اس بات کا یقین کامل حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، تو پھر اس بات کے یقین کر لینے میں کون سی رکاوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہمیں انہی جسموں کے ساتھ اٹھا لے گا؟ اس میں تو کوئی باہم ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام تو آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن گزارش یہی ہے کہ کوئی اس طرح زمین کو زندہ تو کر کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا ہے، یعنی اسے کاشت کے قابل کر دیتا ہے، فصل کے قابل کر دیتا ہے، سبزہ اگانے کے قابل فرما دیتا ہے۔ تو جو رب اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر، انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد کافی لمبا بیان تھا۔ اس کے بعد اب ہم آگے سے آیات کا آغاز کرتے ہیں 37ویں آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نشانی کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً یاد رکھیں کہ پہلے رات ہوتی ہے، پھر جب سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی اگر آپ نے مدت مسافرت کا تعین کرنا ہو، مہینوں کا تعین کرنا ہو، تو ہمارے نزدیک پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً پوری کائنات میں اندھیرا ہے، پھر سورج نکل کر اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات میں ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہی وہ لوگ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج، جس کے بارے میں اب سائنسی تحقیق ہو چکی ہے کہ کتنا ہزار میل پر پھیلا ہوا ایک بڑا سیارہ، اسی طرح چاند ہے، یہ مسلسل گردش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ گردش سے نکل کر بھاگ جائیں۔ اگر یہ اتفاقی نظام ہو، آپ خود بتائیے، تو پھر یہ اتفاق کیا مسلسل چل رہا ہے؟ کبھی اس میں نا اتفاقی پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں سورج سیدھا جانے کے بجائے دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے؟ اس سے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو ایک ذات باقاعدہ واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نظر نہیں آتی ہے۔ تو سورج اور چاند مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ چاند آتا ہے، سورج چھپتا ہے، چاند ابھرتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، رات نظر آتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ غور و تفکر کریں کہ وہ کون سی ذات ہے جو سورج کو نکال رہی ہے، چاند کو چھپا رہی ہے، پھر چاند کو نکالتی ہے، سورج کو چھپا دیتی ہے۔ جب اس پر غور و تفکر شروع کریں گے تو یقینی سی بات ہے، بارہا قرآن نے اس بات کی دعوت دی کہ غور و تفکر کرو کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا معبود کر رہا ہے، تو اس پہ کوئی دلیل قائم کیجئے۔ کہیں کتاب میں لکھا ہو، کہیں آپ نے اپنے معبود سے سنا ہو، آپ کے معبود نے بول لیا ہو، لیکن کوئی بھی اس کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے رب کی کتاب ہے، اور اس پر میں بارہا آپ کی خدمت میں دلائل عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تمام کام ایک ذات کر رہی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے، اور اسی پر ایمان لانا اب لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، اسے اپنا معبود تسلیم نہیں کرے گا، اور اس نے جو عقائد کے سلسلے میں تعلیمات فراہم کی ہیں، کوئی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ کا چاند کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی مہینے کے آخر کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر باریک ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج نہیں ہے سورج کے لیے مناسب کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے کہ سورج چاند سے پہلے نکل آئے، یا چاند نکلا ہوا ہے سورج بھی ایک دم بیچ میں نکل آئے۔
تو یا اسی طرح دن چل رہا ہے تو ایک دم رات ہو جائے، رات چل رہی ہے تو بیچ میں سورج نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہ تمام نظام اتفاقی طور پہ چل رہا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ظہور پذیر ہوتے، لیکن نہیں، یہ نظام ایک ذات چلا رہی ہے باقاعدہ، اور وہ ذات ہمارے رب کریم کے ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے گھیرے میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی سیاروں سے متعلق کوئی آپ نے فلم دیکھی ہو جس میں سیاروں سے متعلق معلومات، سائنسی کوئی ڈاکیومنٹری فلم ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیارے گردش کر رہے ہیں، ہزاروں ٹن وزنی سیارے اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کائنات میں گردش کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو تھاما ہوا ہے، کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ذرا بھی ڈس بیلنس ہو جائیں تو پوری کائنات کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ ابھی تک کیوں یہ نظام نہیں بگڑتا، ڈس بیلنس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے رب کریم کو ابھی یہی منظور ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ برود قیامت قائم فرمانا چاہے گا، جیسے کہ ابھی آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ تمام چیزیں ایک دم، یہ تمام جو ہے مطلب جو ابھی آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ سب ختم ہو جائے گا اور چیزیں آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو ایسی کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو بھی سوار کیا تھا۔ اس میں بھی نشانی ہے۔ نشانی اس اعتبار سے ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے یہ پہلے زمانے کے واقعات انہوں نے سن رکھے تھے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو یہ سب اس کو جانتے تھے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، یعنی جتنا بھی پوری دنیا تھی وہ اس طوفان کی نظر ہو گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے اور آپ کے ساتھ جو لوگ بچے تھے بس وہ بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تو اس وقت جو اس میں مرد اور عورت تھے تو ان کی پشتوں میں جو ان کی نسلیں موجود تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو جوڑے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان میں توالد الرسل کا سلسلہ چلا اور پھر اولادیں پیدا ہوئیں، تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی میں ایک اگر مرد اور عورت کو جمع کر رکھا تھا تو ان کی نسلیں ان کی پشت میں موجود تھیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سوار کیا تھا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا جائے، پھر مخصوص سے گروہ ہو کے کشتی میں بچا لیا جائے اور پھر اس سے پوری کائنات کو مطلب دوبارہ آباد کر دیا جائے، تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی، اور ہم نے بنا دی ان کے لیے اسی کی مثل کشتیاں کہ جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ تو ایک نوح علیہ السلام کا بیڑا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو شوق عطا فرمایا اور انہوں نے مختلف اپنے تجارتی معاملات کے لیے، مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے اسی طریقے کی کشتیاں بنا لی، کیونکہ ایک نظیر، ایک نشانی سامنے موجود تھی، بیڑا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دریا میں چل سکتا ہے، تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کشتیاں بنائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر دور میں جیسے جیسے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور یہ الہام انسان کو مختلف چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم تھا کہ اس بیڑے میں بھی اللہ نے بچا لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ڈبو دیتا، سب ختم ہو جاتے۔ کون ان کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، کون انہیں بچا سکتا تھا؟ اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ بت پرستی تو اس دور میں بھی تھی، معبودان باطلہ کی عبادت تو اس دور میں بھی تھی، لیکن کسی نے نہیں بچایا، بلکہ اس بیڑے میں جو لوگ سوار تھے انہیں بچانے والی صرف اللہ کی ذات تھی۔ باقی جتنے ہلاک معبودان باطلہ نے کیوں ان کی مدد نہیں کی تھی؟ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس کائنات میں اگر تصرف کا حق حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، باقی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں ذرہ برابر تصرف نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں براہ راست اسی رب کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، اسی رب کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ کوئی خدا نخواستہ دلیل فراہم کرتا ہے، جیسے کہ بعض کفار اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بت دراصل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیں گے،
یعنی آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے، اسے آپ اللہ کہتے ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے ہم اس کو بھگوان کہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی نام دے دے، کوئی نام دے دے، لیکن ہم اس ذات تک پہنچنے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے پایا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر اسے پانے کی کوشش کریں گے تو نقصان کا شکار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔